لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ آپ نے پھر کیا کیا؟ سارے صحابہ کے پاس جو کچھ تھا نا وہ لے آئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے پھر میں اپنی زندگی کی آدھی جمع پونجی لے آیا، گھر کا آدھا ساز و سامان لے آیا، آ کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے مسکرایا، حضور نے پوچھا کہ عمر کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ زندگی کی آدھی جمع پونجی لے آیا، آدھا آپ کے لیے، آدھا گھر چھوڑ آیا، آدھا لے آیا۔ اب کہتے ہیں دل میں نا ایک میرا خیال میں لڑائی لے رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آج تے میں عمر آج پہلا نمبر لے گیا، لیکن پہلا نمبر تے حضرت صدیق اکبر دا ہی ہے۔ میں نے سوچ رہا سا تو اقبال نے قدم اٹھا لیا، اقبال کہتا تینوں پتہ نہیں اوے ہاں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا عشق محمد عشق و محبت استوار۔ اقبال کہتا ہے کہ قیامت تک جدوں بھی حضور دے عشق دے اور محبت رسول کے تذکرے چھڑیں گے تو ابو بکر صدیق کے تذکرے کے بغیر وہ ہمیشہ گزرے رہے گا۔ آپ کا نام ہمیشہ لیا جائے گا جب عشق مصطفیٰ کی بات سنائی جائے گی۔ ہاں تو کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق سامان لے آئے، حضور نے پوچھا کہ کیا چھوڑ کر آئے، اور ایک روایت ہے کہ جب آپ آ رہے تھے نا تو گھر کے دیواروں کے اندر بھی آپ نے جو ہاتھ لگایا، ایک چیز بھی ایک چیز بھی آپ نے پیچھے نہ چھوڑی، جو کچھ تھا زندگی کی جمع پونجی، ایک مرتبہ ہجرت کے وقت، دوسری مرتبہ تبوک کے موقع پر مدینہ پاک میں، دو مرتبہ زندگی کی جمع پونجی آقا و مولا کے پائے دست میں آ کر آپ نے قربان کر دی۔ حضور نے پوچھا ہے ابو بکر صدیق گھر کیا چھوڑ کر آیا؟ آج کے یا رسول اللہ اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا۔ بال کہتا ہے پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس۔ جنہوں نے سب کچھ کل کمائیاں آقا و مولا کی قدموں پہ نچھاور کر دی، تو پھر بتاؤ کہ آپ قیامت تک ابو بکر صدیق ہوتی رہے گی کہ نہیں ہوتی رہے گی؟ یہ وہ آپ کا مقام ہے۔ اور اسی طرح جب بھی موقع آ جائے مال خرچنے کا تو انشاءاللہ مال خرچنے سے بھی گریز نہیں کرنا، اور جان بگانی آ جائے تو وہ بھی انشاءاللہ بیان کرنا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تو اس واسطے وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ یہ یاد رکھو کہ حضور کی عزت ناموس پر پہرا دیا نہیں جاتا، اگر خود سے بندہ دے سکے، ماں بہن بیوی بچی بیٹی کی عزت پہ خود بندہ پہرا دیتا ہے، یہ اس کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی ماں بہن بیوی بیٹی کی عزت پہ وہ خود بے دریغ ہو کے وہ پہرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساروں کی اس کو سلامت رکھے۔ لیکن آقا و مولا حضور علیہ السلام کی عزت ناموس حفظ ناموس سے رسالت کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ پتر پہرا دیتا نہیں جانا ہے، مالکہ نے طرفوں دلوایا جانا ہے۔ نہیں تو سارے نہ آ جاؤ، نہیں تو سارے نہ نکل آئے حضور کی عزت ناموس کے لیے، ہم پھر دھرنا ہونا ہے، تسی دیکھ لیں کہ کتنے لوگ فیض آباد پہنچے گے۔ اللہ نہ کرے جب دوبارہ میدان لگ جائے اس قسم کا تو پھر تسی دیکھنا کہ بڑے بڑے جناب دعوے کرنے والے نس جا کے پھر پہنچیں گے یہی جناب سارے حضور کے غلام ہی، ٹھیک ہے۔ آقا و مولا کی عزت ناموس پر پہرا دیا نہیں جاتا، یہ حضور کی طرف سے دلوایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیا نہیں جاتا، یہ بھی آقا و مولا کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، پھر حضور یہ پہرا دلواتے ہیں۔ جس طرح حضور نے پیر مہر علی شاہ صاحب سے دلوایا، حضرت ابو بکر صدیق سے دلوایا، تو یہ دربار مصطفیٰ سے اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے ملفوظات میں یہ جملہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بغداد کی گلی سے ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو گزر ہوا، اور آپ کے سامنے ایک کتا کھڑا تھا،
اور وہ کتا ان سے مخاطب ہو گیا، کوئی بات کرنے لگ گیا، جس طرح بھی وہ چونکا ہوئے گا یا بولے ہوئے گا، تو آپ کئی دیر نہ اس کے سامنے کھڑے رہے، اس طرح ہاتھ باندھ کر آپ کھڑے ہو گئے اس کے سامنے. تو جب آپ واپس لوٹے تو سامنے آپ کے شاگرد اور آپ کے مرید کھڑے تھے. عرض کرنے لگے کہ حضرت عجب منظر دیکھا کہ آپ آ رہے تھے، گلی میں ایک کتا تھا، لوسی لگڑ، تسی کے کہندے ہو اپنی زبان جی کیا کہندے ہو لوسی، وہ ڈبو نہیں تھا. اگر ڈبو دیکھنا ہے تو ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں. وہ ڈبو نہیں تھا، وہ لوسی لگڑ کتا سی ہو، ٹھیک ہے جی، ڈگ لوسی لگڑ وہ کتا سی. تو وہ مخاطب ہو گیا حضرت جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. اب کوئی اور کمپنی کا بندہ ادھر بیٹھا ہو، وہ کہ جی وہ پھر انہوں نے اس کی بولی کس طرح سمجھ لی. ہم نے کہا بات یہ ہے کہ پردوں میں چھپا ہو تو چشمے بین اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لے. رب جب اپنا کسی کو ولی بنا دینا، ولایت دے دے، تو پھر اس کو یہ شان دے دیتا ہے کہ وہ مخلوقات کی بولی سنتا ہے، سمجھتا ہے. آپ جب لوٹے انہوں نے کہا جناب اس نے بات کیا کی، سنے جی بڑی عجب بات ہے. آپ فرمانے لگے کہ اس کتے نے مجھ سے ایک ایسا سوال پوچھا، اس سوال کا میرے پاس جواب نہیں تھا. وہ کتا میں نے کہنے لگا کہ جناب آپ بتائیں کہ ازل میں آپ سے ایسی کون سی نیکی ہوئی تھی کہ رب نے آپ کو جنید بغدادی بنا دیا؟ مخلوق تو آپ بھی ہیں، مخلوق میں بھی ہوں، اور مجھ سے ایسی کون سی خطا، کون سا گناہ ہوا تھا کہ رب نے مجھے کتا نجس بنا دیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس بات کا میرے پاس جواب کوئی نہیں تھا. میں کئی دیر کھڑا رہا، آخر میں بس میں ایک جملہ کہہ کے اس کو آ گیا. میں کہتے رب دا بس ماس فضل ہی ہے. اب بتاؤ جی، رب نے آپ کو اشرف المخلوقات بنا دیا، نبیوں نے دعائیں کی، رب نے آپ کو اپنی نبی کا امتی بنا دیا. اس سے بڑی اور ہمارے لیے کیا سعادت ہے کہ اس دور پر فتن میں. بات تو یہی ہے نا کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے اس میں کوئی کون سا وہ ہماری کمال نہیں، یہ تو محض رب کا کرم ہے، آقا و مولا کی نگاہ ہے کہ اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہ یوسیا بنایا، نہ نون لیگی بنایا، نہ ایم کیو والا، نہ پیپلز پارٹی والا، نہ بھٹو کے نعرے لگانے والا. عشق نے کتنی منازل طے کر دی. عقل وہاں بھی تک کھڑی ہے، عقل وہاں سے آج بھی عقل وہاں سے نہیں آگے چل سکتی کہ وہ آگ جس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرے وہ بھی جھلس کے نیچے آ جائے. حضرت ابراہیم کس طرح اس آگ میں کود گئے. جب جبریل امین حاضر خدمت ہوئے نا کہ ہم جناب بڑی دھکتی آگ میں جا رہے ہیں، تو پھر کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا حاجت ہے، تیرے تو نہیں ہے، رب کو حاجت ہے. تیرے تو نہیں، حاجت ضرور ہے، اگر ہے تو رب سے ہے، تیرے نال گل کوئی نہیں. بس ساڑھے بھی گل جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، باقی تو ساڑھے کو ہے کچھ نہیں. لیکن اتنی گل ضرور ہے کہ اسی مالکہ آنے ہیں، مالک ساڑھے کھڑ نہیں لگے. پھر گل آگے جی صبح پھر گل کیسے کرنے لگی. آج بھی عقل کے پیمانے پر عقل کے اوپر پرکھیں گے نا، عقل کے اوپر پرکھو گے آج بھی انسانیت کو، تو پھر آقا و مولا حضور علیہ السلام کے جو غلام ہے نا، قیامت تک جتنے بھی دنیا میں لوگوں نے آنا، اگر عقل کے ترازو پہ آپ پرکھیں گے نا تو خدا کی قسم ابو بکر صدیق سے بڑا آپ کو حضور کا دیوانہ نہیں ملے. عقل کے پیمانے پہ پرکھیں گے لوگ. جہاں بڑا معلوم ہوتا ہے وہ مال کام آیا پوٹی بنانے کے لیے، کاروبار سیٹ کرنے کے لیے. آپ بہت بڑے تاجروں میں آپ کا شمار تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا. اور روایات میں ہے کہ آپ کے پاس اس وقت 40,000 جو ہے وہ درہم جو ہے وہ موجود تھے. وہ 40,000 جو ہے وہ کس کام کے آئے؟ کاروبار بنانے کے لیے، دکانیں چمکانے کے لیے نہیں. کبھی ایک غلام کو آزاد کرایا، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو، کبھی چوتھے کو، کبھی پانچویں کو، چھٹے کو، چلتے چلتے 7ویں دے آ گئے. 7ویں کا نام کیا ہے؟ حضرت بلال حبشی. حضور دے عاشق سن. جب پتہ لگتا سی نا کہ فلاں شخص میرے نبی دا عاشق ہے اور ظالم کی گرفت میں ہے، وہ اس کا مالک بن بیٹھا، تو پھر اس کو رقم دینے سے بندہ رہا کرانے سے. اور بلال حبشی کی گل آ گئی آپ کے خریدنے واسطے. اس کو پتا سی، اس نے نا اس کے جناب میں تینوں، اس نے منہ مانگی قیمت مانگی. اس کے جے اتنے پیسے تو میں نے دیویں گا تو میں بلال تیرے حوالے کر دیا گا. آپ نے فرمایا کہ میرے نبی کا دیوانہ ہے، جب پوری دنیا بھی منگتا تو ابو بکر تینوں وہ بھی دے دے. لیکن اپنے نبی کے دیوانے بلال حبشی میں تیرے کو نہیں رہنے. عقل کے اوپر پرکھیں.
40,000 تو گئے کنواں میں پیسے نہ ہوئے تو ختم. اور اب جب یار غار بننے کی باری ہے ہجرت کے لیے جب روانہ ہے تو پھر آپ کے والد گرامی حضرت قحافہ رضی اللہ تعالیٰ تو اور آنکھوں سے وہ نابینا تھے دیکھ نہیں سکتے تھے تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے ہجرت فرمائی نا وسلم عليك يا حبيب الله موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے موت آ جائے میرے علی تیری سزا کسے میرے علی تیری سزا کسے میرے علی تیری سزا رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک